نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قابل صدر احترام صدر مجلس، علماء کرام، خاص طور سے مدرسہ تعلیم الاسلام جامع مسجد بھکرہر کے معلم، مدرس، حافظ و قاری جناب فیاض احمد فیضی صاحب، جن کی محنتوں کا ثمرہ آج یہاں پر دیکھنے کو ملا، میرے بھائیوں، نہایت مسرت ہوئی، شادمانی ہوئی جب بچوں نے آ کر اپنا تعلیمی مظاہرہ کیا، بچوں نے قرآن سنایا، بچوں نے دعائیں سنائیں اور بچیوں نے بہت سارے قیمتی اور علمی سوالات کے جوابات دیے۔ تو یہ سارے بچے جنہوں نے آج اچھا کیا ہے، محنت کی ہے، وہ ہماری طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس مناسبت سے میں گارجین حضرات سے کہنا چاہوں گا، ماؤں سے کہنا چاہوں گا، اور اسی طرح اگر ان کے والد ہیں تو ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری میں یہ بات داخل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں اور اچھی تربیت کا بندوبست کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جانا ہے۔ صرف بچوں کا پیدا ہو جانا، پیدا کر دینا یہ کمال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خود ڈرو اور اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو بھی آخرت کے عذاب سے ڈراؤ، بچاؤ۔ میرے بھائیوں، اس لیے جو والدین اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھ رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، مسجد میں بھیجتے ہیں، مکتب میں بھیجتے ہیں، اور وہ بچے قرآن سیکھ رہے ہیں، حدیث جان رہے ہیں، صحیح عقیدے کو پہچان رہے ہیں، تو ایسے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور آپ نے دیکھا، محسوس کیا کہ ان بچوں اور بچیوں نے ایسے سوالوں کا بھی جواب دیا جو سوالات اور جن کے جوابات بہت سارے لوگ، بڑے لوگ نہیں جانتے، بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ہمیں ایمان کیسے رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معنی اور مطلب کیا ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، توحید کس کو کہتے ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں، ایمان کی تعریف کیا ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہے، اور انسان کیسے صبح کی دعا پڑھے، شام کی دعا پڑھے، کیسے انسان مسجد میں جائے، مسجد سے نکلے بیت الخلاء میں جائے، اس کی دعا کیا ہو، جب نکلے تو اس کی دعا کیا ہو۔ یہ وہی چیزیں جن بچوں کو سکھلائی جا رہی ہیں، اور بچپن میں بھی یہ باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جب تک یہ بچے زندہ رہیں گے، جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، تب تک ان بچوں کو اس تعلیم کا فائدہ پہنچتا رہے گا، اور سب سے جو زیادہ فائدہ پہنچے گا وہ عقیدے کا پہنچے گا، عقیدے کا پہنچے گا کہ عقیدہ ہے کیا۔ آپ نے دیکھا بہت سارے سوالات عقیدے سے متعلق کیے گئے، اور یہی وہ چیزیں جن کو نہ جاننے کی وجہ سے بچے بھی خراب ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، لڑکے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور لڑکیاں بھی گمراہ ہو جاتی ہیں۔ بشا اوقات نہیں جانتی کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہماری شریعت کیا ہے، اور وہ دوسروں کے راستے پر چل پڑتی ہیں، یہاں تو ہوتا ہے کہ کفر کا ارتکاب کر لیتی ہیں، مرتد ہو جاتی ہے، دین سے پھر جاتی ہے، غیروں کے ساتھ بڑے ہو کر بھاگ نکلتی ہے، اسے تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کا فائدہ کیا ہے، کفر کے نقصانات کیا ہے۔ تو ایسی اہم تعلیم اس مکتب میں دی جا رہی ہے، مسجد میں دی جا رہی ہے، اس کا احساس تمام والدین کو ہونا چاہیے، ماں باپ کو ہونا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ جہاں اس طرح کا کام ہو رہا ہے، تعلیم کا کام ہو رہا ہے، تربیت کا کام ہو رہا ہے، ان لوگوں کا تعاون کیا جانا چاہیے اور ان کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو مراکز ہیں، دینی مراکز ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، اپنی خدمات انجام دیتے رہیں۔ میرے بھائی، ایک بار پھر میں امام صاحب کا، جناب فیاض صاحب کا، اسی طرح جن لوگوں نے بھی آج کا یہ شاندار اور پروگرام منعقد کیا، ان تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ
بھی یاد کریں، حدیثیں بھی سنائیں، جس طرح انہوں نے دعائیں بھی سنائی ہیں، اور اسی طرح عقیدے سے متعلق سوالات ہوئے ہیں تو آئندہ سنت سے متعلق بھی، سنت رسول سیرت سے متعلق بھی سوالات ہو، تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں سیرت سے متعلق بھی آگاہی حاصل کر سکیں. وجزاکم اللہ خیر وبارک فیکم وتقبل جهودکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ